7.5 پاروں کی تلاوت نماز تراویح میں مکمل ہو چکی ہے۔ آج بفضل تعالی سورۃ الانعام تلاوت کی گئی ہے۔ اور یہ پوری سورت 1.25 پارے پر مشتمل ہے۔ باری تعالیٰ کے الاسماء الحسنی میں سے علم کی صفت کے ساتھ متصف ایک اس کا اسم مبارک ہے العالم جل جلالہ، اور ایک اس کا اسم مبارک ہے العلیم جل جلالہ، ایک اس کا اسم مبارک ہے العلام جل جلالہ۔ یہ ایک ہی صفت کے ساتھ متصف ہیں تینوں۔ العالم کا معنی ہے جاننے والا، العلیم کا معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، اور العلام کا مطلب ہے انتہائی زیادہ جاننے والا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ پروردگار کی جو صفت علم ہے، یہ ان 7 صفات میں سے جو پروردگار کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک صفت علم ہے، کہ جیسا علم اس ذات پاک کے پاس ہے ویسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کا علم کسی کے مرہون منت نہیں ہے، وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے علم میں کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے تو بذات خود جانتا ہے، کسی سے سیکھ کر نہیں جانتا، اور کسی کے سمجھانے سے نہیں جانتا، یا کسی کے بتانے سے نہیں جانتا۔ اس کا علم ذاتی ہے، اور اس صفت کا پروردگار نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے سیدنا العالم بعلم اللہ۔ کیا ہے؟ العالم بعلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں، جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔ فرق سمجھ آیا نا؟ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ذاتی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، پروردگار کی عطا ہے۔ حضور جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں۔ حضور کا اللہ کے علم سے جاننا یہ حضور کا کمال ہے، یہ حضور کا کیا ہے؟ کمال ہے، کہ حضور صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ اس طرح سے اپنے پروردگار کا علم جانتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ دونوں اسماء مبارکہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ،
مفتاح کی جمع ہے مفاتح. مفتاح کہتے ہیں چابی کو. تو مفاتح چابیاں، الغیب غیب کی، عندہ اسی کے پاس ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو ان غیب کی چابیوں کو اس ذات کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. لا یعلمها نہیں جانتا ان کو، الا هو مگر وہی. سمجھ آ رہی؟ یہ سمجھتے جائیں آیت مبارکہ کو تاکہ بات صحیح طرح سے کلیئر ہو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اب آگے کچھ اس کا اظہار فرمایا. فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جو کچھ بر میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ باہر میں ہے وہ بھی جانتا ہے. بر خشکی کو کہتے ہیں اور باہر تری کو کہتے ہیں. یعنی جہاں پانی ہے وہاں کیا ہے وہ جانتا ہے، اور البر خشکی میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اس کے بعد دو اور باتیں کی. فرمایا کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ورقہ درخت کے پتے کو کہتے ہیں، درخت کے پتے. وما تسقط من ورقۃ، من ورقۃ کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا. تسقط گرتا، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا. الا یعلمها مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. سمجھ آئے؟ آپ ذرا غور کریں یہ بات. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی، کوئی ایک پتا. یہ معمولی نہ سمجھے یہ بات. ایک پتا بھی نہیں گرتا الا یعلمها مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. علم ہے یعنی درخت سے جو گرتا ہے وہ اس کے علم میں. اب یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک. ولا حبۃ فی ظلمات الارض وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض. آگے کیا ہے جی؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض. ظلمات ظلمت کی جمع ہے اور ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو. ظلمات اندھیرے، تاریکیاں. الارض زمین کی. زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے اندھیروں میں لا حبہ کوئی ایک دانہ، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا حبہ انسان حبہ سے بہت بڑا ہے، اور یہ اپنی سائیکی کے اعتبار سے اور اپنی کمزوریوں کی بنا پر، اپنی کوتاہیوں کی بنا پر یہ چاہتا ہے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے. اپنی کوتاہیوں کی بنا پر یہ چاہتا ہے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے. وہ فرماتا ہے تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے. کوئی پتہ زمین پر نہیں گرتا مگر یہ کہ میرے علم میں، اور زمین کی تاریکیوں میں، ظلمات میں کوئی دانہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو میرے علم میں نہ ہو. سبحان اللہ. اچھا پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس. رطب کہتے ہیں تر چیز کو، یابس کہتے ہیں خشک چیز کو. اور چیزوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا تر ہوتی یا خشک ہوتی. فرمایا کوئی تر، کوئی خشک، کوئی رطب، کوئی یابس ایسا نہیں کہ جو میرے علم میں نہ ہو. اب دیکھو یہ کچھ اس نے
سمجھنے والی جو چیز ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ بڑی خاص چیز ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں گنوائی ہیں نا اس سے الگ بڑی ساری کائنات ہے. جتنی چیزیں گنوائی ہیں اس سے الگ بڑی کائنات کی بڑی وسعت ہے. دیکھو گنوائی کی اتنی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. خشکی یہ بھی زمین میں ہے, باہر یہ بھی زمین میں ہے, کوئی پتا گرتا ہے یہ بھی زمین میں ہے, کوئی زمین کے اندھیروں میں دانا ہے وہ بھی زمین میں ہے, وہ کوئی رطب ہے وہ بھی زمین میں ہے, کوئی یابس ہے وہ بھی زمین میں ہے. یہ زمین کے اندر کچھ چیزوں کا اس نے ذکر فرمایا. یہ کل کائنات نہیں, نہ یہ کل اس کا علم ہے. سمجھ آ رہی ہے نہ یہ کل اس کا علم ہے. یہ زمین کے اندر ساری چیزیں جو ممکنہ طور پر انسان جو ہے وہ تعجب میں آ سکتا ہے, اچھا کوئی ایسا بھی ہے جو ہر پتے کا علم رکھتا ہے, ہر دانے کا علم رکھتا ہے, ہر خشک چیز کا اس کو پتا ہے, ہر تر چیز کا اس کو پتا ہے, ہر بر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے علم میں. یہ جو چیزیں اس نے گنوائی تو ساتھ ہی اب العالم بعلم اللہ, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے العالم بعلم اللہ, یہ سے لوگوں کو شبہ پڑا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ساتھ ہی فرمایا آیت ابھی ختم نہیں ہے جی. اللہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے گنوائی ہیں یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. فرمایا الا فی کتاب مبین, الا فی کتاب مبین, یہ سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے. سمجھ آ رہی؟ سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے, اور سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے. اب آگے ہر بندے کا اپنا زاویہ نگاہ ہے. جس میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید پر رہیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں, قرآن مجید پر رہیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں. اب اس پر بہت علیحدہ کی ہے جن کو حضور علیہ السلام کا علم مبارک ہضم نہیں ہوتا, انہوں نے کتاب مبین کی آگے توجیحات بیان کرنی شروع کر دی. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی, حالانکہ یہ سب کچھ زمین میں ہے, یہ سارا علم اللہ کا نہیں. دیکھ سکتے میری بات, یہ سارا علم اللہ کا نہیں ہے. چونکہ طبعاً مزاجن پہلے سے ذہن بنا بیٹھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کوئی شاید ہمارے جیسا ہی ہے. جس طرح کا ہم نے پڑھا ہوا ہے معاذ اللہ کوئی اسی طرح کا علم ہے آپ کو. سمجھے میری بات؟ اور اپنے اوپر قیاس کر کے حضور کے علم کو محدود جاننا, اپنے اوپر قیاس کر کے, یا شاید کوئی ہم کچھ اس طرح 10 سال کوئی 15-20 سال پڑھ کے بڑے علامہ بن گئے تو وہ اپنے علم کے حساب سے کہ حضور کے علم کو تولنا شروع کر دیا, حضور کے علم کو ماپنا شروع کر. حضور کسی استاد کے علم سے عالم نہیں, رسول پاک کسی استاد کے علم سے عالم نہیں, دنیا کے اندر کسی شخص کے علم سے عالم نہیں حضور. آپ کی شان یہ ہے کہ سیدنا العالم بعلم اللہ, آپ اللہ کے علم کے عالم ہیں. اس کی توجیہ بعضوں نے کیا کرنے شروع کر, انہوں نے کہا کہ وہ جو کتاب مبین آیا ہے یہ سب کچھ تو کتاب مبین میں ہے, انہوں نے کہا اس سے لوح محفوظ مراد ہے. اچھا اس پر سب متفق ہو گئے, اس پر بہت ساری تفسیروں کا نچوڑ میں ذکر کر رہا ہوں, سب متفق ہو گئے اس پر.
جن کو حضور کا علم ہضم نہیں نہ ہوا وہ لوگ کتاب مبین کے لوح محفوظ کے ہونے پر متفق ہو گئے. ٹھیک. حیرانگی والی بات یہ ہے کہ لوح محفوظ کوئی ایسی شے ہے جو حضور سے چھپی ہوئی ہے. اس میں کون سی کوئی الگ خاصیت ہے جس کو پروردگار نے حضور سے چھپا کے رکھنا ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے کہ لوح محفوظ محبوب یہ جو تجھ کو نہیں بتائی. اس سے تو علامہ بصیری بہت سمجھدار نکلے. انہوں نے فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ لوح و قلم آپ کے علم کا باز ہے. آپ کے علم کا باز ہے. آپ کا علم اس سے زائد ہے. اس کا باز لوح و قلم ہے. اچھا میں اب اس جھگڑے کو ہم قرآن سے قرآن کی تفسیر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. وہ قرآن جو اپنی ہی تفسیر بیان کرے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. پھر مفسرین سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے. جی ٹھیک. وہ دیکھیں مشہور آیت ہے اور وہ ہم نے کل پڑھی تھی. ٹھیک ہے. قد جاء اہل کتاب سے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے سامنے وہ کچھ بیان کرتا ہے جو تم چھپا کے رکھتے تھے. کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اور بڑی ساری تمہاری باتوں سے درگزر کرتا ہے جانتے ہوئے سمجھ آتے. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول. یبین لکم وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے. کثیرن بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تخفون من الکتاب جو تم کتاب سے چھپاتے تھے. ویعفو عن کثیر اور بہت ساری باتیں تمہاری درگزر فرماتا ہے یہ معلوم. حالانکہ اس کی شان یہ ہے حالانکہ اس معلوم کی شان یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور. یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا ہے اور ایک نور آیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب یہ تو کسی مفسر کا قول نہیں. آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب مبین. کتاب مبین کا یہاں اہل کتاب کو بتانا یہ ہے تم کون کون سی بات اس سے چھپاؤ گے. اس کتاب میں بر و بحر رطب و یابس ہر شے کا علم اس کتاب میں موجود ہے. کون کون سی بات جو ہے وہ علم سے نکالو گے. روشن کتاب کتاب مبین قرآن مجید. اور وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ بر کا علم اسے ہے بحر کا علم اسے ہے. پتا گرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے. زمین کی تاریکیوں میں ایک حبہ ہو اسے علم ہوتا ہے. کوئی رطب کوئی یابس ایسا نہیں الا فی کتاب مبین. یہ سب کچھ کتاب مبین اور کتاب مبین اتری ہے قلب مصطفیٰ پر. کتاب مبین اتری ہے قلب مصطفیٰ. تو پہلے کوئی شے کتاب مبین سے باہر نکالو پھر حضور کے علم سے باہر نکالو. سمجھ آ گئی نا بات. جھگڑے ختم ہو گئے. اس لیے ختم ہے کہ آپ یہاں سے جب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جب پہلے سے ذہن لے کے قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں پہلے سے آپ میں ایک عقیدہ بنا دیتے ہیں پھر آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر کچھ بھی کریں آپ کی اصلاح نہیں. آپ تو پہلے سے ایک ذہن بنائے بیٹھے ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہاں خالی ذہن ہو کر سفر میں پہلے سے جو کچھ لے کر بیٹھا ہوں اس کو الگ تھلگ رکھوں اور قرآن مجید جو
اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم سے عالم ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے علم سے عالم. اس کا مطلب اللہ کے بتانے سے عالم ہے, اللہ کے خبر دینے سے عالم ہے. حضور علیہ السلام اپنے علم میں اللہ کے شاگرد ہیں. اپنے علم میں اللہ کے, اور دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قرآن پاک میں جگہ جگہ اتھارٹی بیان کی ہے. محبوب, ہم نے تمہیں امی اسی لیے رکھا تھا کہ ہم آپ کو کسی اور کے علم سے عالم نہیں بنانا چاہتے. کسی اور کے علم سے عالم نہیں بنانا چاہتے. ہم آپ کو اپنا علم دیں گے, اور ایسا علم دیں گے پہلوں کو بھی نہیں دیا, اور ایسا علم دیں گے پچھلوں کو بھی نہیں دیں گے. سمجھ آ گئی؟ ایسا علم جو پہلوں کو بھی نہیں دیا, اور ایسا علم جو بعد والوں کو بھی نہیں دیں گے. وہ صرف محبوب تو تنہا ہوگا, میرے علم سے تو عالم ہوگا, میرے علم سے تو عالم. وہ حضور ہے صرف. تو سیدنا العالم بعلم اللہ, العالم باللہ. اور اللہ تعالیٰ عالم ہے, اللہ علیم ہے, اللہ علام ہے جل جلالہ. وہ ذاتی طور پر وہ کسی کا شاگرد نہیں, اور حضور اللہ کے شاگرد ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی الجھن تو نہیں نا جی؟ ٹھیک. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کوئی خشک ہو, کوئی تر ہو, کوئی باہر میں ہو, کوئی بھر میں ہو, کوئی پتا گرے, کوئی ایسی زمین کے اندر کوئی حبہ ہو, اس کو اگر اللہ کے بتانے سے اور اللہ کے علم سے جان لیں تو عجیب کیا ہے؟ کوئی عجیب شے ہے؟ نہیں. مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ اپنی ذات پر قیاس کرتے ہیں اور اپنے علم پر قیاس کرتے ہیں. اور آپ جس طریقے سے, مطلب یہ ہے کہ اداروں میں ارد گرد لوگوں سے پڑھ پڑھا کے یہاں تک پہنچے, آپ نے کوئی اسی طرح کا علم حضور کا سمجھا ہوا ہے. پروردگار نے اس طرح سے سکھایا ہے, اس طرح سے سکھایا ہے کہ حضور کو سکھانے کے درمیان لب بھی نہیں ہلانے دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو ایسا کوئی سکھاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کوئی سکھاتا ہے؟ اس طرح سے سکھایا حضور کو کہ حضور کو جب سکھا رہا ہے تو سکھانے کے درمیان ہونٹ بھی نہیں ہلانے دیے. کہا خود اس نے کہا لا تحرک به لسانک, محبوب زبان کو حرکت نہیں دے لتعجل, تاکہ آپ جلدی جلدی پڑھیں اور اس کو یاد کریں. یاد کرنے کی تو محبوب آپ کو زحمت دینی ہی نہیں. یاد کرنے کی تو زحمت دینی نہیں. وہ کیا علم ہوگا پھر, ہمارا سکھانا کیا ہوگا؟ اگر باقیوں کے سیکھنے سے بھی, باقی جب سکھاتے ہیں تو پھر یاد کرنے کی زحمت ہوتی ہے یا نہیں؟ بولا نا کیا شان ہے, زحمت بھی نہیں. محبوب حرکت نہیں دیتی. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنا, وقرآن, اور اس کو پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب ہم پڑھ چکے پھر اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں. اور قرآن نے اتھارٹی بیان کی ہے کیسا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ. ابھی تجھے ایسا پڑھائیں گے تو بھولے گئے. مال کے کریم